کہتے ہیں جو ایک کنفیگریشن آپ کو مجھے ملی ہے، وہ کنفیگریشن نہ آپ کی بنائی ہوئی ہے نہ میری بنائی ہوئی ہے، وہ ہمیں مل گئی ہے کیونکہ ہم بورن ہو گئے ہیں اس وقت. تو اس کنفیگریشن میں آپ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں مسئلے مسائل. اس میں ایک تو انڈیویجول سالویشن ہے نا، اس کے متعلق تو ہم سب کو وری ہوتی ہے کہ جی میری اپنی جنت کا کیا بنے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں پہنچ جائیں موت کے بعد. لیکن ایشو جو ہے وہ اس سے فار بگر ہے. وہ ایشو ہمارے سامنے یہ ہے کہ دنیا میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، اور وہ مسئلے مسائل انسانوں کے کریٹڈ ہیں، اور وہ مسائل ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے نمبر 1 انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں. کئی مسئلے تو بڑے آسان ہیں نا، سالو کرنے کو مشکل تو نہیں ہے. جیسے آپ امریکہ میں دیکھیں، یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ غریب غریب کیوں ہے یا امیر امیر کیوں ہے. برنی سینڈر کی پوری جو وہ تھی کیمپین تھی وہ اسی پہ تھی کہ 1% ایٹ دا ٹاپ جو ہے وہ موسٹ آف دا ویلتھ وہ ہولڈ کر رہے ہیں. اسی لیے اس کی سپورٹ تھی اور اس کو ڈینائی کوئی بھی نہیں کرتا تھا. تو کہنا یہ ہے کہ دنیا ہمیں جو ملی ہے آپ کو مجھے، وہ ایک بنی بنائی فارم میں ملی ہے، اور وہ ہیومن ویلیوز پہ بنی ہوئی ہے. اس میں قرآن کہیں نہیں آتا. تو ایشو یہ ہے آپ کے اور میرے سامنے کہ کیا یہ نظام جو ہے جو ہمیں ملا ہے آپ کو انہیریٹنس میں آپ کہہ لیں، یہ چینج ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 1 یہ کویسچن ہے. نمبر 2 کویسچن یہ ہے میرے سامنے کہ اگر یہ چینج ہو سکتا ہے تو کیسے؟ اور اگر ہم انسانی نظام پہ دیکھیں تو وہ چینج اسی وقت ہوتا ہے جب انسان جو پاور میں ہے وہ چینج ہو. تو جو انسان اس وقت دنیا میں پاور میں ہے وہ تو چینج ہونے نہیں لگے، کیونکہ اگر وہ انہوں نے چینج ہونا ہوتا تو یہ نظام چینج ہو گیا ہوتا یا ہونا شروع ہو جائے گا. تو ان میں سے آپ سارے دیکھیں وہ جس حالت میں نظام کو لیتے ہیں اسی حالت میں اس نظام کو آگے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فائدہ خود اپنا اٹھانا ہوتا ہے نا. بالکل میں یہی کہنے والا تھا. یہ انالیسز آپ کا بھی میرا بھی، اس میں کوئی there can't be two opinions. ابھی جو مسئلہ ہے آپ کے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پرویز صاحب نے کتابیں لکھی ہیں اور مولانا حضرات نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اور سارے وہ گول مول طریقے سے دین کے نظام کی بات کرتے ہیں ہمارے سامنے. اور اس میں ایک ٹرم آ جاتی ہے مومنین کی کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے، وہ مومنین کون ہے، یہ سوال ہے نا. تو آپ کے میرے سامنے لاجیکلی یہی سوال ہے نا کہ مومنین ہے کون. اور اگر ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں نے مومن بننا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس میں جو قرآن کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے یہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ تو تمہارے سامنے ایز این ایویڈنس ہے کہ تمہیں ایک خاص پرپز کے لیے کریٹ کیا گیا ہے، اور وہ پرپز یہ ہے کہ تمہیں ہم نے چوائس دیا ہے اس دنیا میں، اور تاکہ تم بھی کریشن میں شامل ہو. یاد ہے آپ کو حامد میاں صاحب کی یہی تقریر تھی نا جس میں اس نے کہا کہ تولید انسان کا مقصد نہیں ہے، انسان کا مقصد تخلیق ہے. صحیح ہے. اچھا، تخلیق میں ایک تو انوینشن ہے نا جو انسان کرتے ہیں سائنٹسٹ، وہ بھی تخلیق ہے کیونکہ وہ کریٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ایک پارٹ آف دیئر کریشن کا پرپز جو ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، لیکن وہ ساری تخلیق فزیکل ایریا میں ہے جہاں پہ ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تخلیق وہ بھی کرو، اس میں وہ انکریج کرتا ہے وہ تخلیق کرو، لیکن اس کو وہ کہتا ہے انسان کے گڈ کے لیے یوز کرو تاکہ مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں فیلو انسانوں کے لیے. صحیح ہے. اور وہ صرف وہ مومن کر سکتا ہے جو کہ اس طرح مومن ہو جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم مومن بنے. وہ سائنٹسٹ کو مومن نہیں کہہ رہا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا وہ جو 5 ایلیمنٹس ہیں ایمان کے، وہ ہیں من آمن باللہ ہے اللہ میں ایمان، جس طرح اللہ نے کہا ہے، والیوم الآخر ہے، والکتاب ہے، والنبیین والملائکات. آپ کسی آرڈر میں لے لیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن اللہ پہلے آنا چاہیے. باقی 4 جو ہیں وہ آپ کوئی بھی آرڈر دے دیں، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. کچھ آیتوں میں صرف 3 چیزوں کے بارے میں وہ ہے، لیکن 5 جو ہے نا 5 کانسٹیچوئنٹس
ہاں وہ اس کانٹیکس میں آپ جب دیکھیں تو آپ کو وہ کسی وقت اگر آپ کہیں تو وی کین گو تھرو دوز. تو وہ جو 5 کانسٹیچوئنٹس ہیں وہ انٹر لنکڈ ہے, ایبسلیوٹلی انٹر لنکڈ ہے. ان میں آپ ایک کو علیحدہ نہیں کر سکتے, دوسرے کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کی ذات آتی ہے تو وہ ہولسٹیکلی آتی ہے, وہ سارے ایٹریبیوٹس کے ساتھ آتی ہے. اس لیے جب رب آئے گا تو وہ سسٹیننس کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی, نورشمنٹ کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی. لیکن جہاں اللہ آئے گا, جہاں بھی اللہ آئے گا, آپ دیکھیں کہ وہ پورے اس کو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے سارے ایٹریبیوٹس اس میں آگے, لیکن ابھی رحمان اور رحیم کے 2 پرٹیکولر ایٹریبیوٹس کی بات ہم کریں گے جو سورہ فاتحہ میں ہے. تو یہ جو ایمان جب قرآن کہتا ہے تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ ایمان لے کے آنا ہے, وہ کنوکشن ڈیولپ کرنی ہے جو کہ یتیم مسکین کے جو مسئلے انسان کریٹ کرتا ہے دنیا میں, ان کو حل کرنا ہے تاکہ وہ کریٹ نہ ہو. اور اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرو اور الناس تک پورے قرآن کو ایز اے ہول ریالٹی یوز کرو. تو وہ اس کو مومن کہتا ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ سائنسدان بھی مومن ہے, فلانا بھی ہے, یہ جو پارشل اپلیکیشن ہے یہ قرآن کی اپلیکیشن نہیں ہے, یہ ہماری اپنی کنٹرائیوڈ ہے. کیونکہ سائنس کی جب وہ کہتے ہیں تو اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ ہے جو مومنین ہے, متقین ہے, اس میں شک کوئی نہیں, ورسز لائک دیٹ. لیکن وہ جو ہول ریالٹی ہے اس میں سے ہم پک چوز کر کے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی اسے جب حقیقت مل جاتی ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور وہ بڑے مقصد کو بھول جاتا ہے, ہول کو بھول جاتا ہے. نہیں, یہ آپ بات صحیح کر رہے ہیں, لیکن ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جی بتائیں, آپ جیسے سائنٹسٹ کی بات کر آئی رہے ہیں ہوپ کہ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. یہ پوائنٹ جو ہے آئی انڈرسٹینڈ آپ جو کہہ رہے ہیں, بس یہ لیکن دیکھیں جو امپورٹنٹ. آپ سائنٹسٹ کو اگنور نہیں کر سکتے. فار نہیں ایگزامپل اگنور کی میں بات ہی نہیں کر رہا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں میں اس پوائنٹ دوسرے پوائنٹ سے کہہ رہا ہوں. اب ٹوٹل ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کوئی سائنٹسٹ کوئی دوا نکالتا ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دوا تو نہیں پیے گا نا, وہ تو پوری ہیومینٹی کے لیے. تو اس نے جو ہے نیچر کو اسٹڈی کیا, اس نے اپنا دماغ لگایا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. دین ہی کریٹڈ سم تھنگ وچ از گڈ فار دا ہول ہیومینٹی. آپ جو یتیم اور مسکین کی بات کر رہے ہیں وہ انڈیویجول بیسس پہ آپ ایک لمیٹڈ وہ کر سکتے ہیں اس کو, لیکن ایز اے ہول جب تک کہ آپ وہ لیڈرشپ میں نہیں ہوں گے اس پوزیشن میں یا اسٹیٹ میں, تو آپ ایز اے ہول یہ جو یتیم اور مسکین کا کانسیپٹ ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس پاور نہیں ہو, آپ کے پاس ادھر میں آتا ہوں, اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. وہ تو سیکنڈ پھر آپ مومنین جو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ سب چیزیں ہونی چاہیے. ایز اے انڈیویجول I think it's not possible to have everything, to accomplish everything what you're saying as a whole. I can help my neighbor, I can help my relatives, but as a whole جو concept آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مومن جو ہے وہ ٹھیک ہے ڈسکور بھی کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے. ایز اے انڈیویجول, فار ایگزامپل جو سائنٹسٹ ہیں, ایز اے انڈیویجول یا کسی 2 لوگ مل کے انہوں نے کوئی دوائی ایجاد کر دی یا کوئی بھی چیز ایجاد کر دی, تو انہوں نے یہ اکمپلش کیا ایز اے فار دا ہول ہیومینٹی. بٹ فار دیم ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ دا ویکسین اور میڈیسنز اور ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دا مسکین اور یتیم, it's not possible. You cannot expect them to do this. They can do individually, they can help, like you can help as many people you want, but as a whole nation or as a whole, آپ جدھر بھی رہ رہے ہیں محلے میں آپ سب کی وہ نہیں کر سکتے. تو آپ کو میں یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. مجھے آپ کی بات ساری سمجھ آ گئی ہے. وہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ یہ جب تک نظام نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ دوائی بھی انوینٹ نہ کریں یا کچھ اور انوینٹ نہ کریں. وہ تو پوائنٹ ویلڈ ہے, اس میں تو there can't be two opinion. جو میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں اس کو میں ریکگنائز کرتا ہوں. جیسے میں واٹر ٹریٹمنٹ ورکس میں نے پروسیس سائنٹسٹ کام کیا ہے, ریسرچ میں میں نے اوور 10 ایئرس تقریباً میں نے کام کیا. تو وہ تو سائنس کا سارا کام تھا, اس میں شک کوئی نہیں ہے. تو وہ
مومن بھی کرتا ہے, نان مومن بھی کرتا ہے. اگر ایز اے مومن فار ایگزامپل ان دنوں میں اس طرف آ گیا ہوا تھا تو وہ پارٹ آف میری سیلف ڈیولپمنٹ کا حصہ بن گیا, اس میں تو کوئی, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. جو میں کہہ رہا ہوں وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر میں اسے واٹر ٹریٹمنٹ کو ہی سمجھ لیتا کہ وہی سب کچھ میرا اوڑھنا بچھونا ایوری تھنگ ہے, تو میں نے قرآن کی طرف پھر فلی نہیں آنا تھا جس طرح میں آیا ہوں. اس کو میں نے یوز کیا ہے ایز اسمال پارٹ آف مائی سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ انڈرسٹوڈ کہ قرآن مجھ سے مانگ کیا رہا ہے. فار ایگزامپل میں نے آفر کی تھی سروس اپنی پاکستان میں واٹر سائٹ پہ کہ جی میں پورے کنٹری کا آپ کا واٹر کا پرابلم سالو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں لیٹر بھی لکھا تھا اس کو مشرف کو, وچ ہی اگنورڈ. تو وہ اور پورا پلان بھی میں نے بنایا تھا, انفیکٹ ابھی بھی میرے پاس اوپر پورا پلان پڑا ہوا آؤٹ لائن اس کی. تو میں نے انہیں اس میں یہ تھا, اور وہ سارا موٹیویٹڈ تھا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ دیکھیں جب کسی کو پانی نہیں ملے گا تو اس کو جا کے آپ نے کیا اللہ کی کتاب کی بات کرنی ہے, اس کو روٹی کپڑا مکان پانی صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے, وہ تو دینا پہلے. لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں نظام دو طریقے سے دنیا میں آپ کو پاور ملتی ہے. یہ ابھی سیریس معاملے کی طرف ہم آ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ یا آپ جو فرعون وقت ہے اس سے پاور مانگی, جیسے آج میں نے اگر پاور لینی ہے, آپ نے لینی ہے, اگر آپ جو بائیڈن یا جو موسٹ پاورفل ہیں اس وقت دنیا میں, ان کی گڈ بکس میں آ جائیں, وہ آپ کو پاور میں اوپر لے آئیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, ملٹری رول کی بات کر رہے ہیں, کوئی بھی لے لیں, آپ کے سامنے گورنمنٹس آتی ہیں جاتی ہیں, اور وہ ساری کی ساری پاور ڈریون ہوتی ہیں ہیومن پاور سے, پیچھے سے ہیومنز اس کو پاور دیتے ہیں, تو وہ آ جاتے ہیں پاور میں. وہ ایک طریقہ ہے, اور وہ انسانی دنیا کا طریقہ ہے. قرآن, آپ سرپرائز ہوں گے, شاید سرپرائز ہوں, شاید آپ کو علم ہو پہلے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے پاور لینی ہے تو آپ وہ طریقہ اختیار کریں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, تو آپ کو ہماری طرف سے پاور ملے گی. ابھی یہ اس پہ میں آتا ہوں, پتہ نہیں اس چیز پہ آپ نے سوچا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں. جی, agree with you 100%. اچھا, لیکن اس کا ایک پروسیجر دیا ہے اس نے, یہ ہوا میں نہیں اس نے بات کی, اور یہ بڑا ڈیفیکلٹ پروسیجر ہے سائیکولوجیکلی, کیونکہ پیپل اس کو کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن جب وہ اس کا جو پروسیجر ہے میکینیکل تو نہیں ہے, وہ تو سائیکولوجیکل پروسیجر ہے, تو اس پہ آ کے وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. اور وہ بات میں نے سمجھ لی ہے ایسے ہی جیسے سن شائنز ایوری ڈے. وہ یہ ہے اس کا طریقہ, وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری دنیا کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ ہوا معکم اینا معکم تم, ہم تو ہر جگہ ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے کریٹڈ ہو تم. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے آپ کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ ایک تو اس طرح ایمان لے کے آئیں جیسے ہم نے آپ کو کہا ہے ایمان لے کے, ٹھیک ہو گیا جی, نمبر 1. نمبر 2, وہ کام کرو جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں, اس ایمان کو استعمال کر کے. ایمان کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ اپنے اندر ایک نیا سیلف کریٹ کرو. یہ پرانے سیلف کی بات نہیں ہے, اس سے کام چل نہیں سکتا اللہ کا. وہ یہ کہہ رہا ہے, میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ نیا سیلف کیا مراد ہے قرآن کے, اس لیے اس کو نئی لائف کہتا ہے. اور یہ ایکچولی پارٹ آف اے نیو پروسیس آف کریشن ہے, انسان کی کریشن کے اندر امپلائیڈ ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اندر ایمان لے کے آتے ہیں تو وہ جو پرانا ہمارا سیلف ہوتا ہے اس کی جگہ ایک نیا سیلف جو ہے اس کو ہم جنم دیتے ہیں. سیلف کے ٹولز تو سارے کچھ ہیں, سلیٹ ہر چیز موجود ہے, لیکن اس کے اوپر جو نیا کینوس آتا ہے, نئی ایک لائف آتی ہے, وہ اس لائف سے ڈفرنٹ ہوتی ہے جو پرانے سے ہوتی ہے. اچھا, اس کو میں فردر ایکسپلین کر دیتا ہوں اگر آپ کا کوئی سوال ہو, یا یہ بڑا سبجیکٹ ہے, کسی وقت ہم اس کو علیحدہ ڈسکس کر لیں گے. وہ جو نئی لائف ہے وہ کہتا ہے کہ وہ لائف تو تم نے لے لی, ایمان آ گیا, آپ کو کہا کہ جی ہاں اللہ کی ذات ہے, یہ اس کی کتاب ہے, فرشتے ہیں یا اس کی فورسز ہیں, کتابیں بھی ہیں, نبی بھی ہے, آخرت میں بھی ایمان ہو گیا, گریٹ ہو گیا. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کو سیلف جو تم نے کریٹ کیا ہے, اٹس لائک اے نیو سیڈ.
وہ جو سیڈ آپ نے کریٹ کیا ہے اس سیڈ کو ابھی آپ نے گرو کرنا ہے. تو گرو کرنے کا طریقہ یہ ہے اعمال صالح کرو. اور اعمال صالح وہ ہوتے ہیں جو کہ دیکھیں صالح کا لفظ آیا, صالح جو ہے وہ مفلحون کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ صالح کا مطلب ہے جیسے کوئی فصل نہیں ہے اس کو آپ گرو کرتے ہیں پانی ڈال کے فرٹیلائز کر کے, اس سے آپ کو دنیا کے انسانوں کے مسئلے سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. دیکھیں نا آپ کسی غریب مسکین کی ہیلپ کرتے ہیں پاکستان میں کہیں بھی, تو اس سے آپ کو اس کا مسئلہ سمجھ آتا ہے, اور اس سے جب آپ اس کے مسئلے شروع ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اس کی میں ہیلپ کرتا بھی رہوں ساری لائف تو اس کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ نظام ٹھیک نہیں آئے گا. تو اس طرح انسان جو ہے ایمان کے بعد نظام کا سوچنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ نظام کا سوچتا ہے تو قرآن کا جو نظام ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے سامنے. جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ قرآن یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اپنا جو منیمم تھریشولڈ لیول ہے وہ دین کے اس لیول پہ لے جاؤ جہاں پہ آپ سمجھتے ہو کہ اگر آپ کو پاور ملے, اگر آپ کو قوت ملے زمین میں, تو آپ اس نظام کو اسٹیبلش کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. یہ ہے اس کی جو بیسک تھیوری ہے قرآن کی. اور اس کے لیے آبویسلی وہ 3 چیزیں کہتا ہے. وہ کہتا ہے جب آپ لے آتے ہو, اور جو بھی انسان ایمان لا کے اعمال صالح کر کے اپنی ذات کو ڈیولپ کرتے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ 3 کام کریں. جو علم الکتابہ, کہ علم دیں لوگوں کو, ایجوکیٹ کریں. جو زکی ہیں ان کو ٹرین کریں, نہ اپنا علم کا والحکمہ, حکمہ تو مطلب ہے ان کی ٹریننگ ہو, اس کی اپلیکیشن ہو. اور 3rd یہ ہے کہ ان کا سیلف ڈیولپ. جو یہ 3 آسپیکٹس ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ انسان اس لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہ آ جائیں گے جہاں پہ then leave it to us to create conditions within the society where they live where power can come to them. اور یہ پاور کیسے آئے گی اس کا قرآن نے کئی ماڈلز دیے ہیں. ایک ماڈل نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ماڈل ہے, حضرت موسیٰ کا ایک ماڈل ہے, حضرت یوسف کا ایک ماڈل ہے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کے کیس میں ایک انسان کو پاور ملی ہے جی. اس کے بعد ذوالقرنین کا ماڈل ہے, حضرت سلیمان کا ماڈل ہے, حضرت داؤد کا ماڈل ہے, حضرت یونس کا ماڈل ہے, جتنے بھی میسنجرز آف حضرت نوح کا ماڈل ہے, سارے ماڈلز اس میں دیے ہوئے ہیں. وہ ہم فگر آؤٹ کر سکتے ہیں اگر ہم وی آل کم ٹوگیدر اینڈ ڈسکس اٹ. اور وہ اس سٹیج پہ ہمیں علم نہیں ہے اس کا, ویری فرینکلی ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کی کیا شیپ بنے گی. لیکن فیو تھنگز ہمارے سامنے کلیئر ہیں دنیا میں. اس اپ ٹو دس پوائنٹ آپ میرے ساتھ ایگری کر رہے ہیں یا نہیں, یا کوئی کوشچن؟ نہیں, ایگری کر رہا ہوں, لیکن میں پاور کی جو بات کر رہے ہیں نا آپ دیکھیں, وہی بات ہوگی جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہیں جی جی تو لائک پاکستانی ریجن, اب جیسے میرے جو بھائی ہیں وہ کافی انوالو ہیں پالیٹکس میں, تو وہ کہتے ہیں جب تک کہ آپ پالیٹکس میں نہیں آئیں گے ظاہر بات ہے آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی اور پھر آپ چیزیں ایز اے ہول صحیح نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارے فیملی میں بلکہ مطلب اچھی پوزیشنز لی ہیں, اسی لیے وہ آئے پالیٹکس میں, پھر ان کے پاس پاور آیا ہے اور وہ چیزیں کر رہے ہیں جو چیزیں کرنی چاہیے. تو جہاں تک آپ پاور کی بات کر رہے ہیں, ہاؤ یو گونا obtain the power. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. وہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ود ان دا ایگزسٹنگ سسٹم آف فیرو, اس کے اندر کوشش کر رہے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں, دیکھیں آپ اگر فیرو کے سسٹم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, انلیس کہ آپ کو فیرو پاور دے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ چینج لے کے آئیں, فیرو کے دل میں ایمان آ جائے. جیسا یوسف کے کیس میں ایسے ہوا تھا کہ وہ عزیز جو تھا اس نے ریئلائز کیا کہ جو میرے پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو میں حل نہیں کر سکتا ایکسپٹ دا مین with this kind of integrity and with this kind of وہ جو ہے وہ سچویشن ڈفرنٹ ہو سکتی ہے, وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جیسے آپ کی بات صحیح ہے بالکل, آئی ایگری ود یو. جو سیلف کی بات کر رہے ہیں, پھر ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ اگین آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں میں جو کام کر رہا ہوں آپ اس میں جوائن کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں میں بھی کر رہا ہوں, مطلب میں بھی آپ نہیں کر رہے, ہم ابھی آ جائے نا, ہم پہ آئے طلوع اسلام کے پلیٹ فارم پہ آئے. ہم سب کر رہے ہیں, ہم لوگ اچھی بات کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو میسج دے رہے ہیں, ان کو ٹرین کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے لیکن جہاں ٹریننگ ابھی نہیں شروع ہوئی. یہ جو ایک ہی دن میں یاد رکھیں یہ جو زوم کی ہم میٹنگ کر رہی ہیں نا یہ صرف یہ فیملیئرائزیشن ہے. ٹریننگ کے لیے میں کام کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا. ہاں اچھا آپ دیکھیں بیک ٹو دا اوریجنل کوسچن اباؤٹ دا مومنین. سو مومنین obviously according what you have understood کہ بھائی جب تک یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی اور جب تک کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں آئے گا اور سب چیزیں امپلیمنٹ نہیں کرے گا وہ cannot be مومنین. Am I right? Because وہ نہیں میں سوری مومن کا مطلب یہ ہوتا ہے, جو پرنسپلی مومن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ایفرٹ ہے ساری کی ساری وہ انڈیویجول سالویشن نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ ایک ریسرچ کر لوں وہ ریسرچ کر لوں, وہ تو ہے, وہ اگر کر رہا ہے اسے کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایمان جو ہے وہ اس کا پری ریکوزٹ ہے, وہ ایمان جو قرآن ہمیں دے رہا ہے. فار ایگزامپل ابھی میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ مومن ہیں اور سائنس کو آپ کام کوئی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں, تو وہ سائنس جو ہے وہ آپ کے ایمان کا ایک حصہ بن جائے گی. صحیح ہے. لیکن بغیر اس ایمان کے جو قرآن نے آپ کو دیا آپ وہ مومن نہیں ہو جو قرآن ڈیفائن کر رہا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس میں کیپ اٹ ان مائنڈ بڑی ایک یہ آپ کی بڑی آپ یو آر ایبسولوٹلی دیئر آلموسٹ دیئر ناؤ. یہ سٹینڈرڈ جو ہے سرفراز بھائی نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے, یہ سٹینڈرڈ دیا ہوا ہے اللہ نے. صحیح ہے. اور اس کی ریزن ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, یہ بڑی پرسیژن ہے. آپ اگر دنیا کو جنرلی دیکھیں نا تو اس میں بڑی رینڈم آپ کو نظر آئے گی. دنیا رینڈم نہیں ہے, اٹ از دا وے وی ویو اٹ. کیونکہ یہ ایبسٹریکٹ ریالٹیز ہیں, انویزیبل ہیں, اس لیے ہم جو ہے ہمیں اسی لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپس میں ڈسکس کرنا. یہ جو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور یہ ایجوکیشن ٹریننگ جب ہم سیشن شروع کریں گے نا اس میں یہ چیزیں آئیں گی. اس میں جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کام جو بھی آپ کرتے ہیں, میں اور آپ کرتے ہیں, اس سے پہلے تھاٹ آتی ہے. ایگریڈ؟ کریٹیکل تھنکنگ میں یہی تھا نا, وہ کہتا ہے کہ if you want to change your life, change your thoughts. Right. تھاٹ جو ہے ان کے سکیلز ہیں. میں بھی آپ کو اگزامپل ایک دیتا ہوں. اگر آپ بغیر ایمان کے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی تھاٹ کا سکیل ہوگا لیٹس سے ایکس. -0 نہیں ایکس ہو گیا نا, لیٹس پٹ اے فگر آن اٹ, لیٹس اسیوم کہ اس کا ویلیو ایکس ہے. ٹھیک ہے. اور وہ فائنائٹ سکیل ہوگا کیونکہ اس میں ایمان نہیں آیا. صحیح. اگر آپ کا جو تھاٹ ہے اس میں ایمان آ رہا ہے, یعنی کہ وہ تھاٹ ود ان دا ایمان آ رہی ہے, تو اس کا سکیل بن جائے گا اللہ والا سکیل. اس کی ویلیو ایکس ملٹی پلائڈ بائی کوئی بھی آپ ویلیو لگا لیں وہ ہائر دین ایکس ہو جائے گی. اس لیے وہ جو I think that Allah has guaranteed you will progress if you have that. اچھا اس میں وہ بالکل آئی ایم گلیڈ کہ وہ آپ کے ذہن میں. دیکھیں آپ نے چونکہ قرآن کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, آپ کی وہ ساری انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کی وجہ سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو اسکیل ہے وہ ڈفرنٹ اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے جب ہمارے پاس ایمان ہے. فار ایگزامپل اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جب کوئی سائنٹسٹ جو ہے بغیر ایمان کے کام کر رہا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ کام اچھا کر رہا ہے, وہ تخلیق کا کام کر رہا ہے جس پرپز کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. لیکن وہ جو کام کر رہا ہے وداؤٹ ہیونگ دیٹ ایمان ایز اے پریسیڈنگ اسکیل, اس کے بغیر کام کر رہا ہے. مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے پہلے, تاکہ اس کے جتنے بھی سکیلز ہیں وہ ملٹی پلائڈ ہوں, ہائر والی کے ہوں ایز کمپیئر. کیونکہ دیکھیں ساری کریشن تو تھاٹس پہ بیسڈ ہے نا. تھاٹس نہیں تو آگے جانا ہے, بالکل باڈی نے تو یہاں پہ رہ جانا ہے. یہاں پہ جتنی بھی ہماری سائنس کی کریشن ہے ساری پیچھے رہ جانی ہے, اس میں ساتھ تو نہیں آگے جانا ہے. اس دنیا کی یوٹیلٹی والی ہے اس کی. قرآن ہمیں اس نظام کو پیش کر رہا ہے جس کے اندر تھاٹس جو ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے along with the science. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل ایشو ہے جو I want you کہ آپ اس کو
میرے ساتھ اس طرح شیئر کریں جیسے کہ میں چاہتا ہوں. میں اور جو بھی میں کہہ رہا ہوں میرے پاس قرآن کی اس کے لیے سپورٹ ہے, ورسز ہیں اس کے لیے. بالکل نہیں, صحیح کہہ وہ رہے جو ہیں. دیکھیں نا وما قدر اللہ حق قدرے ہی, دیکھیں اللہ پھر آیا اس میں وما قدر اللہ حق قدرے ہی, کہ اللہ کی جو قدریں ہیں ان کو آپ سمجھیں کہ وہ سکیلز ہیں کیا. مثلا فار ایگزامپل آپ کو میں, آپ ڈیلی آبزرو کرتے ہیں, آپ موٹر وے پہ یا فری وے جو بھی امریکہ میں کہتے ہیں اس پہ آپ جوائن ان کر رہے ہیں تو آپ کو 3 ٹائپس آف پیپل نظر آئیں گے. کچھ لوگ ہوں گے اگر رش ہے تو آپ کو جگہ دے دیں گے, سم پیپل نہیں جگہ دیں گے, کچھ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی اوپن اپ کریں گے, آپ کو جگہ دیں گے. تو وہاں پہ ہی آپ دیکھیں 2-3 ٹائپس آف اسکیل جو ہے آپ کے سامنے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہے نا. تو یہ جو پوری ہماری جو کائنات ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اسکیلز ورک کر رہے ہیں, اور مومن جو ہے وہ ان سکیلز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک یتیم مسکین ہے, اگر آپ کو یاد ہو وہاں پہ ایک, میں سوری میں بیچ میں ڈائیورجن تھوڑی سی آ جاتی ہے, تھاٹس ہیں اس طرح کام کر رہی ہیں. اس میں ایک انٹلیکچوئل ٹریٹ تھا انٹلیکچوئل ایمپتھی. آپ کو یاد ہے ایک ٹریٹ تھا انٹلیکچوئل ہیوملٹی تھی, انٹلیکچوئل انٹیگریٹی تھی, انٹلیکچوئل پرسیویرنس تھی, فیئر مائنڈیڈنس تھی. تو اس میں ایک تھا انٹلیکچوئل ایمپتھی. ایمپتھی یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اعجاز رسول کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فرام مائی پوائنٹ آف ویو میں انڈرسٹینڈ کروں کہ سرفراز بھائی جو ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے کیا مجھے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو ہیومن ایمپتھی ہے. اچھا ایک چیز ہے کہ آپ کو اسٹاپ کر رہا ہوں, انٹلیکچوئل ایمپتھی اس کی جو بات کر رہے ہیں, آئی تھنک اس فطرت میں ہے, انسٹنکٹ میں یہ چیز. انٹلیکچوئل ایمپتھی جو ہے نا یہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں فطرت میں ہے, یہ ایموشنل ہے, ہماری کنسٹرکشن میں ہے. نہیں بائی نیچر یو بورن ود دیٹ اور نو؟ ایمپتھی جو ہے وہ دونوں ہو سکتی ہے. ایمپتھی جو ہے وہ اس کے پوٹینشلز تو ہر انسان میں ہوتا ہے, لیکن اس کو ڈیولپ جو ہے انسان خود کرتا ہے. لیکن my point is everybody is born with that, is that yes, correct? everyone has that potential. Yes. تو یہ ہے آپ کے ڈی این اے میں ہے یہ چیز. بالکل, یہ پارٹ آف ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ہے. اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میری جو اسٹڈی ہے اس میں نے اس کو وہ کیا, لیکن میں لیٹس می کمپلیٹ دیٹ پوائنٹ کیونکہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو انٹلیکچوئل ایمپتھی کا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات جو ہے جس نے ایمپتھی کریٹ کی ہے اس کو تو ایگزیکٹلی پتہ ہے نا ہیومن بینگ کیا ہے ہر سٹیج پہ, کیونکہ جب وہ کہتا ہے ہوا ما کو مائنا ما کنتم تو وہ تو کلیئر کر رہا ہے نا بات کو. کیا ہم نے اللہ سے ایمپیتھائز کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا, اس نے اگر ایمپتھی کریٹ کی ہے تو وہ چاہتا ہے نا کہ ہم بھی تو اللہ سے ایمپیتھائز کریں, کہ یہ دیکھیں کہ اس نے اتنی بڑی ٹربل کیوں کی ہے. دیکھیں نا جب فرشتوں نے کہا تھا آپ کی میری کریشن میں کہ یہ اللہ بھی ہے, یہ کیا مصیبت تو کریٹ کر رہا ہے, لیو دیم الون, ایسے ایک دوسرے کا خون خرابہ کریں گے, لیو دیم الون. تو یہ کام تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تیری دنیا کا. تو اللہ نے کیا کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ یہ پرابلم نہیں کریٹ کرے گا. کیا کہا تھا اس نے, یہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تمہیں علم نہیں ہے, تمہیں نہیں, یہی کہا تھا نا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس کو وہ کریٹ کر رہا تھا اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کریٹ کیوں کیا اس کو. صحیح, ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں اس نے کہا کہ اس کو نہیں پتا ہوگا, اس نے کہا کہ ہم اس کو پوٹینشیل دے دیے ہیں ابھی. اس کے بعد آپ دیکھیں وہ احبتو کا لفظ یوز ہوا ہے جس میں نارملی یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اسے جنت سے باہر نکال دیا. احبتو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہائر سٹیٹس پہ انسان تھا اس نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اپنے غلط کام کی وجہ سے اپنے آپ کو نیچے لے آیا. جب وہ نیچے آ گیا تو نیچرلی وہ لوور پوزیشن پہ آیا, تو اس نے انسان سوچے گا کہ میں لوور پوزیشن پہ کیوں ہوں. اس کا مطلب ہمارے اندر پوٹینشیل ہے ٹو تھنک. جیسے ابھی میں اور آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم احبتو میں نہیں رہنا چاہتے, ہم ہائر پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں. تو اس نے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ تمہیں ہم گائیڈنس بھیجیں گے, اس گائیڈنس کو اگر تم فالو کرو گے تو اس گائیڈنس کے اندر سارے پروسیجر دیے ہوں گے, ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف فیئر اینڈ حزن. تو یہ جو میں یتیم مسکین کی بات کر رہا ہوں یہ حزن ہے نا. آپ اندازہ لگائیں کہ I literally suffer from the pain of other people.
اور یہ میں نے کریٹ کی ہے. I want to live with it تاکہ میں یہ نہ بھولوں کہ میرا جو مقصد ہے کتاب کا وہ جو ہے. دیکھیں جتنا ہم ڈیلے کر رہے ہیں اس نظام کو اتنے زیادہ پیپل ول کیپ سفرنگ. یہ جو دنیا میں سفرنگ ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں یہ ان کو اپنی حقیقت کا علم نہیں ہے. یہ اس پہ آنا ہوگا جو رسول اللہ کی پوزیشن تھی. لیکن یہ ایک اور دیکھیں اب دوسری بات یہ بھی ہے نا, دیکھیں ہم لوگ جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, جو آلریڈی لوگ جو ہیں جن کو تھوڑی سمجھ ہے, you cannot educate you talking about the other side. You cannot educate them, period. We cannot waste our time to educate them because they're not going to go left and right. So there is no sense of, I mean, we are educating our own group, like people جو آگے ہیں ان کو تو کرے نا, جو ہمارے ہاتھ میں ہے ان کو تو کرے. ہاں بس جو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے ان کو ٹرین کرنا ہے مزید جا کے وہ. اب ایک اور چیز جو آپ نے کی بہت اچھی بات کی, آئی تھنک جو اگر آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے, اگر آپ کو نفس میں اتنا وہ ہو جائے تو آپ کا جو ہائر لیول ہے آپ کو دنیا میں مل جائے گا, آپ کو دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی اگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں, آپ اس ہائر لیول پہ آ جائیں. تو آئی تھنک یو ان دس ارتھ یو کین ہیو اے ویری گڈ, اور کیا کہنا چاہیے, پروڈکٹیو لائف اگر آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں. آپ اپنے نفس وہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے جس کے متعلق آپ کو اور مجھے بہت ہی ایکسٹریملی کاشنری ہونا پڑے گا اور کیئرفل ہونا پڑے گا, کیونکہ اس میں وہ تصوف والی بات نہ آ جائے کہیں غلطی سے. اٹ از ناٹ, یہ دیکھیں میری جو ابھی فار ایگزامپل میری انڈرسٹینڈنگ, میں کہتا ہوں کہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تھرو مائی اون ایفرٹس, پرویز صاحب کو بھی پڑھا ہے, ریلیٹ تو اللہ کی طرف ہی انسان کرتا ہے نا, لیکن کوشش تو ہم خود کرتے ہیں. اسی طرح آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اٹ از ناٹ فار یور اون اینڈ مائی بینیفٹ. نہیں اس کی جو اس لیے اس میں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں. اس لیے میں یہ ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ انڈیویجول سالویشن میں نہ پڑ جانا. نہیں وہ اس کی بات, جو آپ احساس کی بات کر رہے ہیں نا, جیسے آپ نے اگزامپل دی فری وے کی, جب آپ جیسے کہہ رہے ہیں مجھے ایوری ڈے آئی فیل اباؤٹ, جو یہ جو احساس ہے نا, اگر میرے اندر یہ احساس ہے یا میرے بچے پہ یا میری بیگم وائف پہ یہ چیز جو احساس ہے نا, اٹس اے بگ ڈیل. بیکاز یہ اگر آپ کے اندر ہے یہ احساس, تو اٹ مینس یو آر ان اے رائٹ ٹریک, بیکاز people don't have this kind of. یہاں پہ تھوڑا سا اسٹاپ کر لیں. اس میں بھائی یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا رائٹ ٹریک پہ, تو رائٹ ٹریک کے لیے آپ نے اپنا کرائٹیریا نہیں یوز کرنا. کرائٹیریا آپ کے پاس قرآن کا ہونا چاہیے, ایکسٹرنل کرائٹیریا. ایکسٹرنل کرائٹیریا یہ ہے جو میں ذاتی مثال ہی میں دے سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل it's not about, میں نے پہلے آپ کو کہا, it's not about my own emancipation. It is about this fact that اس دنیا میں جب تک مین میڈ سسٹم ہوگا انسانوں کے مسئلے ہوں گے, وہ سالو نہیں ہو سکیں گے. غریب مسکین, یہ جو انسانی نظام ہے یہ غریب مسکین پیدا کرتا ہے اور لارج سکیل پہ پیدا کرتا ہے, کیونکہ whole thing is کچھ کر نہیں سکتے. یہ ڈیفالٹ پوزیشن ہے انسان کی. یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا ایگو سینٹرک جو پوزیشن ہے وہ انسان کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے, اور ایگو سینٹرزم ڈیلیبریٹلی انسان کے سامنے کریٹ کیا گیا ہے. یہ اللہ نے کریٹ کیا ہے اس طرح کا انسان. یہ اگر اور وہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے, یہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اس لیے قرآن نے کہا کہ واپس نہ چلے جانا ادھر جہاں سے جہالت سے تم نکلے تھے بڑی مشکل سے, ادھر نہ چلے جانا واپس, لیکن اس پوزیشن کو یاد رکھنا اپنے سامنے کہ what you were and what you are and where you are going. یاد ہے تاسموا بحبل اللہ جمعیہ میں یہی کہا نا کہ یاد ہے تم آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے تمہیں. تو یہ جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے, اس لیے قرآن کی ایجوکیشن اور ٹریننگ از ایبسلیوٹلی ایسینشل. اچھا آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ بات میں کبھی بھی سوچتا ہوں کہ یہ جو حضور کے زمانے میں, یو تھنک ہمیں ہسٹری نہیں پتا, کچھ ہمیں پتا نہیں ہے کچھ ہسٹری کا, آپ کے خیال میں کہ یہ 90-80% قرآنی سسٹم جو ہے وہ ہو چکا تھا ان کے زمانے میں, آپ کے خیال میں یو تھنک سو؟ میں آپ کو اس کی میں بیوٹی بتاتا ہوں اس سسٹم کی ہوا کیا تھا.
اس میں جو ہوا یہ تھا کہ لوگوں کو دیکھیں وہ ماڈل اگر نہ بنتا تو آج آپ اور میں اس پوائنٹ لیس ٹو ڈسکس اٹ، کیونکہ قرآن کے اندر وہ ماڈل جو ہے اس کی آؤٹ لائن موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی تاریخ سے چاہیے، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ نظام بنا تھا. لیکن اس میں اور ہماری جو پوزیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کہ اس وقت جو ایک تو لوگ تھوڑے تھے، نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ اٹ واز اے ویری سمپلیفائڈ ورژن آف ہیومن مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے جی، تھوڑے لوگ تھے، ان کی زندگی کی نیڈز کم تھیں، کمیونیکیشن اتنا ڈیولپ نہیں تھا، اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں تھا، کوئی بھی انسٹیٹیوشن اتنا ڈیولپ نہیں تھا. ٹرائبل لائف تھی، اس ٹرائبل لائف کو وہ کلیکٹیو لائف میں لے آئے. لیکن نظریاتی طور پہ جو چینج آئی وہ ایکسپونینشلی بڑی ہائی تھی، اور اس کی ریزن تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی تھی وہ ڈائریکٹلی ان کے انٹلیکٹ میں آتی تھی. قرآن نے تو ہارٹ کا ہے نا، تو ہارٹ یہ ہارٹ تو نہیں ہے نا، وہ انسان کی وہ ہے نا انٹلیکٹ پہ آ رہی تھی. ان کو وہ بات ڈائریکٹلی سمجھ آ رہی تھی ان کے انٹلیکٹ کو، لیکن ایز این ایکسٹرنل اینٹی. اٹ واز ناٹ چینجنگ ہز انٹلیکٹ but his intellect was accepting what was coming to him. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، آپ کو مجھے تو قرآن ایز اے سیپریٹ اینٹی ہے نا، ایک سیپریٹ اینٹی مل رہی ہے. ان کے کیس میں وہ میموری میں جا رہی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں. It had to go to the memory کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. جیسے ابھی آپ نے اور میں نے قرآن کو اپنی میموری میں ڈال لیا ہے، لیکن یہ آپ نے اور میں نے کوشش کی ہے خود اس کو لے کے آئیے. ایسے ہی ہے نا. یہ بڑی اچھی بات کی ہے. This is very important. This is extremely important. I'm glad you asked me. نہیں یہ آپ بلکہ لکھ لیں، کوشش انڈر لائن کر لیں. تو اس میں جو آپ کو میں ایک آگے سٹیپ لے کے جاتا ہوں کہ وہ یہ ہے بھائی کہ، اور اس میں بڑے اوپن مائنڈ سے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ اجاز رسول آپ کو بتا رہا ہے. نو، میں نہیں آپ کو بتا رہا، میں صرف آپ کو قرآن کی پوزیشن ویز اور انٹلیکٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں، the way I have understood. اور آپ اس پہ امپروو بھی کر سکتے ہیں، کریں، بلکہ کریں. وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس قرآن کی لائٹ جو ہے، یہ میں نے اور آپ نے اپنی مرضی سے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. ایسی ہے نا، آپ پہ کسی نے کوئی اکراہ نہیں کیا، مجھے پہ کوئی اکراہ نہیں ہے، اور ابھی بھی کوئی اکراہ نہیں ہے. ابھی بھی میرے پاس چوائس ہے، اس کو میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں. میں اللہ کو کہہ سکتا ہوں آرام سے کہ بھائی اللہ یہ تیری کتاب ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. میں آیا ہوں دنیا میں موج کرنے کے لیے، اپنی گاڑی چلاؤں گا، اپنی میں موج کروں گا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہارے سسٹم دی. یہ میرے پاس چوائس ہے، اور میں آل دا ٹائم اویئر ہوں اس چوائس کے. لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اپنی فری ویل سے کہ جو راستہ میں نے چھوڑا ہے یہ اس راستے سے زیادہ بیٹر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ روشن راستہ ہے. وہ ڈارکنیس تھی، وہ اندھیرا تھا، وہ ظلمات تھی. تو جو انسان لائٹ کا خوگر ہو جاتا ہے، لائٹ کر لیتا ہے، وہ اندھیرے میں تو نہیں جانے لگا پاگل. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو بھی انسان who is moved by the pain and misery and poverty and exploitation of fellow human beings، جن کے پاس وہی آئی ہے جو آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، وہ نفس واحدہ. تو میں اس کی طرف آتا ہوں، آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، آپ بھی اس پہ سوچیں، میری بلکہ مدد کریں. وہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم اپنی دنیا میں یہ نظام نہیں لے کے آؤ گے جس میں تمہیں ہماری ہیلپ چاہیے ہوگی اور ہم تیار بیٹھے ہیں، تبھی تو اس نے کہا ہے نا ہوا معکم اینا ما کنتم، ورنہ تو ہوا معکم اینا ما کنتم بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نظر ہی نہیں آتی، فرق کیا پڑے گا. تو وہ تو پک مومن نے کرنا ہے، نان مومن نہیں اس کو پک کرے گا. نان مومن پک کر ہی نہیں سکتا. پک کر رہے ہیں آپ اور میں کہ وہ آپ کی میری بات اس وقت سن رہا ہے، اور وہ سن اس لیے نہیں رہا کہ صرف سن کے تو اس کے بعد کہے کہ یار ٹھیک ہے یہ جہاز رسول جو مرضی کرتا رہے، سرفراز صاحب جو مرضی کرتا ہے. نو، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس نظام کو جو
آپ کر رہے ہو اس کو اپنی پیس پہ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے چلتے جاؤ، پھر دیکھو کہ جو لوگ اس میں جوائن کرتے جائیں اس کو آپ ایجوکیشن ٹریننگ جو ذکی ہم کرو تو دیکھو یہ شیپ کرتا جائے گا. اس میں یہ نمبرز کی بات نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں نا حضرت ابراہیم کے متعلق اس نے کہا he was a unit in himself. تو یہ ہے اس کا اللہ کی ذات کا قرآن کا ایم. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں نا ادروائز سے دیکھیں ایم لیس ہے. یہ انسان بھی 7 بلین پیپل 7+ بلین پیپل میں سے 6 بلین جو ہے وہ غریبوں کے پاس نہ جابز ہیں، نہ کوئی پراپر روٹی ہے، نہ کوئی شیلٹر ہے، دھکے کھاتے پھر رہے ہیں دنیا کے اندر، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، دے آر بینگ ایکسپلائٹڈ ایوری ویئر. تو وہ تو پھر کوئی حل تو نہ نکلا نا جب تک کوئی انسان جو ہے ان کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. تو قرآن از اے پروسیجر ٹو گیٹ Allah's help. اور یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے. یہاں پہ ایشو یہ نہیں ہے کہ طلوع اسلام کی آرگنائزیشن کہاں پہ ہے. ایشو یہ ہے کہ آلریڈی ایک پلیٹ فارم ایگزسٹ کرتا ہے. پرویز صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں اپنی لائف ٹائم انویسٹ کی ہوئی ہے، اور ہمیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے پرویز صاحب کا نام لیتے ہوئے. کسی کی مرضی، اگر پرویز صاحب کی وجہ سے کوئی اس نظام اس تنظیم کی طرف سے بھاگنا چاہتا ہے جانے دے. ہمیں چاہیے دیکھیں اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ بڑے ہی سالڈ پیور بریلینٹ گولڈ ہوتے ہیں 24 کیرٹ. ٹھیک ہے نہیں وہ میں مطلب آپ کی بات میں اگری کر رہا ہوں. اس کو مزید آگے اچھی طرح بڑھا سکتے ہیں نا. اگر آپ جو 2 لوگ وہاں ہیں وہ بیچارے ایسے ہیں پھر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا، میں آپ کو نقشہ دیتا ہوں کہ میں نے کیسے میں دیکھ رہا ہوں ابھی. سننا ہے آپ نے یا ساری میں نے آپ کو کٹ تو نہیں کیا؟ نہیں آپ بولیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ہونا یہ ہے، یہ جو ہمارا جو سنڈے کی میٹنگ ہے نا اس میں آپ پتہ نہیں آپ نے ریئلائز کیا ہے کہ نہیں، ابھی ہمارے تھوڑے سے دل جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں آپس میں. آپ نے لاسٹ میٹنگ میں آپ نے دیکھا تھا کتنی لائٹ ہارٹڈ تھی ہماری. اس میں سارے خوش ہو کے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، مرضی سے سوال کرتے تھے، آبجیکشن بھی کرتے تھے، ایگری بھی نہیں کرتے تھے. ڈزنٹ میٹر. ہاں ڈزنٹ میٹر. وہ ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں، وہ آئیں گے، وہ آ کے اپنی بات کریں گے. تو یہ اس وقت ایک ہے ہماری یہ فارمنگ اپ سٹیج ہے، برین سٹارمنگ کی سٹیج. ٹھیک ہے 30 کے قریب ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں، ہمارے بھائی بہن بھائی ریگولر 40 کے قریب تھے 35-40 بھی آ رہے ہیں، لیکن 30 میں نے سوچتا ہوں کہ 30 از مور دین انف. صحیح ہے. اس کی وجہ ہے جو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ میسج آسان نہیں ہے. نہیں یہ انسان آہستہ آہستہ we have to give them time to come together. ابھی اس کے پیرالل میں یہ کر رہا ہوں with the help of chairman and others. ہم نے ایک چھوٹی سی 6 people کی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو. اس میں ڈاکٹر حامد میاں ہے، وہ وائس چیئرمین ہے. جی تو 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. ایک تو ہم بنا رہے ہیں ایک تھنک ٹینک میں آپ بھی ہوں گے، میں ہوں گا، جو بھی اس میں ہے ساروں کو ہم ڈال دیں گے. ان کا تھنک ٹینک کا یہ ہے کہ they all have different level of understanding of the Quran. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جب بن جائے ایک لسٹ، let's say another couple of months، تو اس کے بعد ہم ساروں کو ایک گروپ بنا کے ہم کہیں جی ہم ایک ایجوکیشن ٹریننگ کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اس کے اوپر میں اس وقت کام کر رہا ہوں. I am doing the block syllabus and detailed syllabus اس کے اوپر. ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو we can go through some of the items جو میں نے رکھے ہیں اس میں. اور یہ ون مین ایفرٹ ہے، لیکن ون مین ایفرٹ کا یہ ہوتا ہے جیسے پرویز صاحب نے کیا تھا، جو ان کو سمجھ آئی انہوں نے، تاکہ وہ نیوکلیس بن جائے. جب نیوکلیس بن جائے پھر سارے بہن بھائی جو ہیں اپنے آئیڈیاز دیں گے، اس کو ہم درخت کو گرو کرنا شروع کر دیں گے. صحیح ہے. اس میں یہ ہوگا کہ گریجولی شروع میں تو لیکچرز ہوں گے، اس میں شک کوئی نہیں. ہم زوم کے اوپر 1-2 لیکچرز ڈیورنگ دا ویک رکھنا شروع کر دیں گے. پیپل ول کم، دے ول ہیو دا لیکچر، دے ول ہیو کوسچنز آنسرز، 1-2 گھنٹے کی میٹنگ کے ساتھ، لیٹس سے 1 پر ویک پیرلل ٹو دس سنڈے میٹنگ. تو ہم آگے بڑھتے جائیں. اس کے بعد پھر ہماری ایک انٹر ایکٹیو ہمیں کرنا پڑے گا پلیٹ فارم. اس میں یہ ہوگا کہ اپلیکیشنز آ جائیں گی. جب ایک بیسک نالج آ جائے گا نا، ابھی تو یہ ہے کہ people know permanent values, they know generally قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کو اپلیکیشن میں انہیں مسئلہ بن رہا ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے on the real situation.
فار ایگزامپل کووڈ-19 میں دیکھیں نا اس وقت there are conspiracies flying all around. ٹھیک ہے, آپ کو ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ اس میں ٹروتھ کیا ہے, ویدر یہ پینڈیمک ہے یہ کیا ہے. لیکن ایک چیز ہمیں علم ہے جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ لا آف ریکوائٹل کام کر رہا ہے. ایسی ہے نا, لا آف ریکوائٹل تو کام کر رہا ہے نا. اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں بتا دے گا سال 1.5 سال 2 سال کے بعد کہ سچویشن کیا شیپ اپ کرے گی. آپ امریکہ میں ہیں, آپ تو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی پالیٹکس چینج ہو گئی ہوئی ہے کافی. ٹھیک ہے نا, ٹرمپ آیا ہے تو لا آف ریکوائٹل کے مطابق ہی آیا ہے نا. جو حالات تھے اس وقت ان کے مطابق لوگوں نے اسے ووٹ دینا ہی دینا تھا, وہ آ گیا پاور میں. صحیح. ابھی یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے ورلڈ کی, ہم سارے یہ واچ کر رہے ہیں کہ اتنے سارے سینٹرز آف پاور ہیں ورلڈ میں. چائنا ہے, رشیا ہے, انڈیا ہے, ساؤتھ امریکہ ہے, یورپ ہے. یہ سارے کس طرح انٹریکٹ کر کے کیا شیپ نکلتی ہے. ایک تو یہ ہو رہا ہے. آپ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دیکھیں تھوڑے سے لوگ ہیں, 20-30 پیپل ہیں, اپیرنٹلی دے لک نتھنگ. لیکن یہ جو نیوکلیس ہے جب یہ ملٹی پلائڈ ہوگی ود دا پاور آف اللہ تو یہ بڑی اس کی پاور ہوگی, سائیکولوجیکل اینڈ ایبسٹریکٹ پاور بڑی ہائی ہوگی اس کی, جو نظر نہیں آئے گی انیشلی. لیکن گریجولی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے حالات کس طرف جانے ہیں. دیر از اے گڈ پاسبلٹی کہ ہیومینٹی فیڈ اپ ہو کے انسانوں سے کہے کہ جناب ہمیں آپ بتاؤ کہ الٹرنیٹو کیا ہے اس کا. So let me ask you something. As far as the Pakistan government of Pakistan, do they recognize or did they like through Islam? I mean, through Islam کا ان کو علم ہے. through Islam کا right up to top level علم, top level علم ہے, سب کو علم ہے. No, but did they ever invited them to speak about certain topics or ڈرتے ہیں وہ نہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ ہیں بھی نہیں, few people ہیں. ڈاکٹر حامد میاں ہے, میں ہوں, ایک ڈاکٹر نام الحق صاحب آپ کو میں نے دیکھا تھا وہ جو آپ نے وہ بھیجا تھا بڑا کراچی یونیورسٹی کا جو تھا, کراچی یونیورسٹی کا کیا تھا, وہ بھی بڑے اچھے کامنٹس آئے تھے کہ بھائی اتنے اچھے, وہ سب آپ ہی کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ وہ ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ اور میں تو کنونسڈ ہے نا, آپ آئی ایم شیور کہ آپ کنونسڈ ہیں, لیکن میں تو 100% کنونسڈ ہوں کہ یہ جو دین کا نظام ہے اس کے بغیر انسانیت کو پیس نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ ویزیبل ہے, کلیئرلی ویزیبل ہے. 1300 کی ایئرس کی جو ہمارے سامنے ہسٹری ہے وہ بھی بتا رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی فیکٹ ہے. دیکھیں پتہ نہیں آپ کتنے کنونسڈ ہیں, قرآن کے متعلق تو میں 100% کنونسڈ ہوں کہ یہ انسانی تھاٹ کا پروڈکٹ نہیں ہے. نہیں میں بھی کنونسڈ, کیونکہ اگر انسان اس طرح سوچ سکتا تو میں ود مائی PhD اینڈ آرمی کا کیریئر اور اسٹاف کالج اور امریکہ میں کورسز سارے میں نے کر کے میں نے اس کو ڈھونڈ لینا تھا, خود میں نے کریٹ کر لینا تھا. کیونکہ مجھے اپنی سوچ کا تو علم ہے نا, تو میں اس طرح سوچ سکتا ہی نہیں. تو جو میں چیز سوچ ہی نہیں سکتا اس کو پروڈیوس کیسے کروں گا. صحیح کہہ رہے ہیں, سمپل سی بات ہے. نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے اندر جو پرماننٹ ویلیوز ہے نا, وہ پرماننٹ ویلیوز آر امیوٹیبل, وہ چینج نہیں ہوتی. وہ پہلے انسان کو بھی اسی طرح ملی ہیں جیسے لاسٹ مین کے لیے بھی ہے. اور 4th یہ ہے, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, نارملی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نفس واحدہ, ان کا ترجمہ کرتے ہیں سنگل سیل. وہ سنگل سیل از اپلیکیبل ٹو دا باڈی. نفس واحداتن when it is applied to the self it means each one of you have got the same eye. ہر انسان, ہر بچہ جو ہے اس کے پاس ایگزیکٹلی وہی آئی ہے جو آپ کے اور میرے پاس ہے. وہ اسی طرح سوچتا ہے جیسے میں سوچتا ہوں. اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں بچوں کو رائٹ ایٹ دا بگننگ سمجھنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی انسان پھر رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر ان کے پیرنٹس کون ہیں, یہ ایکول ہیومن بینگز ہیں لائک یو اینڈ می. ان کی جو پین ہے ایگزیکٹلی ان کی پین آئی اسی طرح فیل کرتی ہے جیسے میری آئی میری پین فیل کرتی ہے. اور یہ انٹلیکچوئل ایمپتھی کا بڑا ایکسٹریم سٹینڈرڈ ہے جس پہ ابھی ہیومینٹی نہیں آئی. باتیں کرتے ہیں یہ ہیئر اینڈ دیئر, لیکن یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کی طرف قرآن ہمیں رائٹ دا فرسٹ ڈے بلا رہا ہے
اچھا ایک بات مجھے وہ آ رہی تھی ذہن میں کہ وہ آپ جیسے بات کر رہے تھے نا کہ وہ ہم لوگوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو آن حضرت پہ جو وحی آتی تھی تو ان کو اسٹریٹ جو ہے وہ کوشش انہیں بھی کرنی پڑتی تھی، کوشش انہیں بھی کرنی پڑتی تھی، کرنی پڑتی تھی کوشش، بالکل انیشلی کرنی پڑتی ہے. نہیں تو وہ کوشچن کرتے تھے کیا مطلب؟ بالکل آگے سے کویشچن کرتے تھے وہ، پھر آگے سے وہی کا جواب آتا تھا. میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک اور بات بتاؤں، یہ جو نزول وحی کی بات کرتے ہیں ایکچولی ہم اس کو الٹا دیکھ رہے ہیں. قرآن نے یہ کیا ہے کہ دیکھیں جو ویلیوز تھی نا، پرماننٹ ویلیوز، وہ تو اپنی جگہ ویلڈ ہے. وہ تو آلویز جس دن اللہ نے کریٹ کیا یونیورس اور پرماننٹ ویلیوز وہاں پہ موجود تھی کہ جسٹس یہ ہوگا، ہیومن ایکوالٹی یہ ہوگی، لا آف ریکوائٹل یہ ہوگا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہی تھی. تو جب یہ ریویلیشن آئی ہے تو اس کی اپلیکیشن جو تھی ویلیوز کی، وہ تو کسی نہ کسی پریکٹیکل سچویشن کو ہونی تھی نا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن میں جتنی بھی واقعات ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ اس رسپانس میں یہ آیت آئی ہے، نہیں اس کو الٹا دیکھیں کہ یہ والیو تھی، جب وہ واقعہ ہوا ہے اس کے مطابق وہ چیز ریویل ہو گئی. یہ ہے اس کی اپلیکیشن. سو شان نزول کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ پوری کی پوری بسم اللہ سے الناس تک ایک کمپلیٹ ہول ریالٹی ہے. ریالٹی یہ ہوتی ہے جو کہ اپنی جگہ پہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہوتا ہے، ٹروتھ ہوتی ہے، جس کو آپ جتنے مرضی لیئر اتارے اس کے نیچے سے ہمیشہ ہر لیئر ٹروتھ والا لیئر ہوگا. اور وہ فل ریالٹی جو ہے وہ آپ اور میں نے اس کو ایکسیپٹ اس طرح کرنا ہے بائی یوزنگ اے ریشنل تھنکنگ، جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی عقل استعمال کر کے اس کو ایکسیپٹ کریں. اور اس میں جو رسول اللہ نے کیا تھا وہ ایگزیکٹلی اس طرح کیا تھا جیسے اینی ہیومن بینگ شوڈ ڈو وچ انکلوڈز یو اینڈ می. ایگزیکٹلی اسی طرح کیا تھا. اس لیے آپ دیکھیں اس میں میں آپ کو فیو ایگزامپلس دیتا ہوں. فار ایگزامپل جب انیشل سٹیجز تھی ان کی تو ان کو کہا ہے اللہ نے کہ تو اپنے آپ کو آپ سٹریس میں نہ لائیں، کیونکہ یہ کام جو ہے اس کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم کے ساتھ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی. کیونکہ رسول اللہ شروع میں کہتے تھے کہ یہ لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو اللہ کی پنشمنٹ ہے یا جو غلط ڈیڈز کر رہے ہیں یہ کسی وقت بھی اس میں پکڑے جا سکتے ہیں. ایسی ہے نا. تو وہ پھر رسول اللہ قدرتی بات ہے، ایز اے ہیومن بینگ آپ ورڈ ہوتے ہو. تو پھر گریجولی آپ دیکھیں قرآن جو ہے وہ نہیں کہہ رہا، ابھی سورہ بقرہ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کو سٹریس نہیں کرنا چاہیے، لیکن پہلے جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے کہ آپ کو سٹریس نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح پھر قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں ہو جائے اکمپلش، ہو سکتا ہے آپ کی لائف کے بعد ہو، آپ صرف کام کرتے جائیں. اور وہ جو ہے اس این ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یہ اسکیلز ہیں اللہ کے. ان سکیلز کے مطابق ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جتنا بھی اعمال صالح ہیں وہ کریں، ایجوکیشن ٹریننگ یزکی ہم کریں پوری ایفرٹ کے ساتھ، پورا اپنا زور لگائیں. اور رزلٹس جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو جو سکیلز ہیں ان کے مطابق آنے ہی آنے ہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ. یہ ہے اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ. ہمارا مسئلہ یہ ہے انسان کا کہ یہ تھوڑا سا کام کرتا ہے پھر کہتا ہے رزلٹ اج تک آئے نہیں. It doesn't work like that. جیسے لوگ طلوع اسلام کے متعلق بھی کہتے ہیں. میں نے یہاں پہ کہا تھا ایک دفعہ، کسی نے کہا جی پرویز صاحب کے بعد انہوں نے کوئی اور پرویز صاحب نہیں پیدا کیے. تو میں نے کہا تم کیوں نہیں خود پرویز بنتے؟ تو وہ چپ کر گئے. تو یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جی سرفراز صاحب کریں گے تو پھر میں کروں گا، دوسرا کرے گا تو میں کروں گا. اجاز رسول کو اللہ کی ذات ڈائریکٹلی ایڈریس کر کے کہہ رہی ہے کہ تم خود اٹھو، تمہارے باڈی وہی ہے طرفائیں. آپ کا میرا جی کرتا ہے کہ پوری دنیا اس پہ آئے. نہیں ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کوئی آتا ہے اس راستے سے. تو یہ مذہبی لوگوں کا کانسیپٹ ہے، وہ انہوں نے چونکہ رسول اللہ کو گاڈ بنا لیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس طرح کے ہم ہو نہیں سکتے. جس دن انسان نے یہ سوچا کہ میں قرآن کو فالو نہیں کر سکتا یا اس طرح کا نہیں ہو سکتا، وہ واقعی اس کو فالو نہیں کر سکتا. اس طرح ایک اور میں آیت دیکھی تھی، میں نے شاید ڈالی بھی تھی کل، وہ سورہ فرقان کی ہے 73، وہ آپ نے پڑھی ہے نا.
جی جی جب ہم جب بتاتے ہیں تو وہ پھر بھی اپنے انٹلیکٹ سے سوچتے ہیں کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں وزن 25 چیپٹر کی ہے نا کہ وہ ہاں اندھے بن کے نہیں اس پہ گر جاتے. ہاں بہت اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسی ہم جو بتا رہے ہیں کر لو, لیفٹ موڑ جائیں لیفٹ موڑ, ایسا نہیں ہے. So I think everything goes back to the law of Reckitt. I mean, this is because it's, you know, وہ ابھی میری بات ہو رہی تھی کہ وہ جو کہتے ہیں نا اوپر جائیں گے پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا یہ ہوگا. ارے بھائی حساب کتاب تو ہر وقت چل رہا ہے. تم یہ کوئی ہم نے کمپیوٹر بنا لیے ہیں, سیٹلائٹ بنا لی ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہ وہ چارپائی پہ بیٹھ کے کیا حساب کتاب, وہ تو تمہارا جو ہے تمہارا ہر چیز پروسیس ہو رہی ہے. تم جب جاؤ گے تم everything is calculated for you, what you have done at so many times, so many minutes. It's not like he's going to be sitting and asking you, have a question and answer section, session. So it's سیکنڈ like, یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں لا آف ریکوائٹل جو ہے وہ اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے جس سے ڈرنا چاہیے. ایکچولی لا آف ریکوائٹل سے ڈرنے والی بات نہیں ہے بلکہ نہیں. اس کی بیوٹی یہ ہے لا آف ریکوائٹل کی کہ آپ اور میرے لیے تو وہ ایک بہت بڑا بوسٹر ہے. Right. اس دنیا میں ہر چیز قانون اور قاعدے کے مطابق ہو رہی ہے. بالکل. اور وہ قانون اور قاعدہ آپ اور میں سمجھ گئے ہیں اور اس کو ہمیں چاہیے اس قانون کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کریں. Right. Exactly. یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے دیکھیں نا جو بھی ہماری جو پاور میں ہے انرجی میں ہے, بجائے اس کے کہ ہم وری کریں گے جی کس کو میسج ملا ہے نہیں ملا اس کا کیا ہوگا, یہ آپ کا اور میرا پرابلم تو نہیں ہے نا. ہمارا تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے آیا آر وی پٹنگ ان آور بیسٹ. رائٹ بھائی, اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا ہے, پانی کا صحیح استعمال کریں. آگ بنائی ہے اس کا صحیح استعمال کریں. اگر آپ صحیح کریں اللہ کی کتاب ہے اس کو صحیح استعمال کریں. اس میں اس کو جو اس نے قانون ہمیں دیے ہیں اس میں ان کو پوری طرح کویسچن کر کے ہمارا کام ہے کہ اس چیز کو آگے لے کے جائیں. آج ہی میں اس کی بک وہی جو کریٹیکل تھنکنگ والی ہے اس میں وہی کہہ رہا تھا, کہتا ہے لائف میں کویسچن کرو ہر چیز میں اور ہائی کوالٹی کویسچن کرو. ہاں لیکن وہ جیسے وہ حامد میاں کہہ رہے ہیں انہوں نے باکس بنا دیا ہے, اب وہ آؤٹ آف دا باکس نہیں ہوتے. تو یہ ان کا جو باکس کا جو ہے, انہوں نے جو دین کی بات آتی ہے تو وہ باکس کے اندر رہتے ہیں, لیکن جو اپنے کریئر اور پیسے بنانے ہیں بزنس کرنا ہے اس میں آؤٹ آف دا باکس سوچتے رہتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے, یہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. وہ اس لیے ہے کہ وہ کنوینئنس ہے. ایسے ڈرے ہوئے کیوں ہیں کہ وہ آؤٹ آف دا باکس نہیں آتے؟ وہ اس لیے کہ ان کو غریب مسکین نہیں نظر آتا. اب جتنے بھی یہ ہیں لوگ ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کو غریب مسکین نہیں نظر آئے گا دنیا میں. میری تو بہت لوگوں سے بات ہوئی ہے نا, اس میں ان کو کیونکہ غریب مسکین ان کو اس لیے نظر نہیں آتا کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے اور وہ بیسک لیول پہ ایگو سینٹرک تھنکنگ سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. دیکھیں ایک پوائنٹ ہے, ایک بڑا بیسک پوائنٹ ہے جو آپ کے میرے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ جو قرآن کہہ رہا ہے, ڈے آف ججمنٹ کیا ہے؟ انسان کی ڈے آف ججمنٹ اسی دن ہے جس دن ڈیڈ ہو جاتا ہے. جو بن گیا بن گیا. وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. وہ اس کے سامنے جب اس کی کتاب آئے گی تو وہ کہے گا کہ ہر کام میں نے سوچ سمجھ کے کیا تھا, جانتے بوجھتے کیا تھا, اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی اپنے ارد گرد انسانوں میں, اور میں نے اپنا ہی صرف سوچا تھا. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین اسٹل کہ ہم ایفرٹ نہ بنائیں. دیکھیں اللہ کی ذات دلوں کے حال کو جانتی ہے, آپ اور میں نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی, ہم نہیں جانتے. اس نے 2-3 پرنسپلز دیے ہیں قرآن میں جو ہمیں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ گائیڈنس کیسے ملتی ہے. اس میں نمبر 1 پرنسپل یہ ہے کہ the one who is looking for guidance he gets it. وہ واجدہ کا دالن فادہ 93rd چیپٹر میں ہے کہ رسول اللہ کو بھی گائیڈنس ملی because he was looking for guidance. نمبر 1. نمبر 2 اس نے کہا ہے کہ رایت اللہ جی یکذب بالدین فذالک اللہ جی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کے مسکین اور یتیم جس کو نظر نہیں آتا اس کو دین کی بات نہیں سمجھ آ سکتی. ٹھیک ہے, دو چیزیں ہو گئی. تیسری یہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ لائف جو ہے اس نے ڈیتھ کے بعد آگے جانا ہے اور وہ مذہب کے جو کانسیپٹ ہیں ان سے وہ خوش نہیں ہے, تو وہ یہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ یہ جو ہیئر آفٹر والا کانسیپٹ ہے یہ کون سا ہے, کیسے ہے, وہ ہاں اس پہ آپ نے اسٹڈی کی آگے والے پہ
ہاں concept. میں ابھی آپ کو اس پہ بتاتا نہیں ہوں. اس پہ کر دینا ایک سنڈے کو. پتہ ہے یہ یہ بہت تھوڑا سا سینسٹیو سبجیکٹ ہے. سینسیٹیو تو ہے لیکن دیکھیں یہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ پھر جو آدمی جو ہے نا وہ زندگی میں ایسے ٹریک پہ رہے گا اچھے کام, اس کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ چیز آگے چل رہی ہے. لیٹس سے پروموشنز ہوتے ہیں نا, بھائی میں یہ بن گیا, پھر اسسٹنٹ سیکرٹری ہو گیا, سیکرٹری ہو گیا, پھر وائس پریزیڈنٹ بن گیا, پھر پریزیڈنٹ, سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھ سر بات ٹھیک ہے, آپ کی بات تو ٹھیک ہے. آپ اس کو وہاں پر لے جائیں, اس بھائی کو آپ کسی ادھر لیٹر ہو, سٹیج پہ میں کروں گا. ہاں تم ادھر ہو, اب تم ادھر آئے ہو, ٹھیک تم اوپر جاؤ گے تو پھر ادھر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, وہ فیئر پوائنٹ آپ کا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جن لوگوں بہت کو امپورٹنٹ ہے. کوئی قرآن نے سمجھ, بڑی آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن نے بڑی کلوز دی ہیں اس کے متعلق, ہیئر آفٹر کے متعلق. تو یہی تو جنرلی یہ clues سمجھا آنا جاتا ہے کہ چاہتے ہیں. یہ ایک شارٹ ان دا ڈارک ہے, شارٹ ان دا ڈارک نہیں ہے. لیکن آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ سینسیٹیو ہے؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں, آپ بڑے اوپن مائنڈیڈ کے ساتھ اس میں آتے ہیں. میں نے فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا پولائٹلی کہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو زیادہ ٹائم چاہیے, بیٹر ہے کہ میں آپ سے 1 to 1 بات کر لوں. ٹھیک ہے, تو بٹ دیر آر پیپل ہو مائنڈ اٹ ایز ویل ایٹ ٹائمس. میرے ساتھ ہوا مائنڈ کرتے ہیں, تو مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے؟ نہیں, آپ نے نہیں کیا, آپ کو تو دیکھا نا وسعت ہے آپ کی, وسعت قلبی ہے آپ کی, آپ انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. آپ کو یہ بھی ہمارا انٹریکشن بھی دیکھیں ابھی کافی دیر سے ہو رہا ہے, اسلامک ڈان پہ بھی ہو رہا ہے. آپ کو ریزنیبل انڈرسٹینڈنگ ہے میری, مجھے آپ کی ریزنیبل انڈرسٹینڈنگ ہے. تو کئی دفعہ وہ پیپل فیل انکمفرٹیبل. وہ انہوں نے یہ بنا لیا ہوا ہے انہوں نے دماغ میں کہ ہیئر آفٹر کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں پتا ہمیں. تو اس میں جو میری پوزیشن ہے, میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. کینیڈا میں مجھے انہوں نے عمران شاہد بھائی نے بلایا تھا, اس کے لیے ایک سیمینار انہوں نے کیا تھا. تو اس میں ہم 1 2 3 4 تھے ہم. جی جی, ڈاکٹر حامد میاں بھی تھے, تو میرا لا آف ریکوائٹل پہ تھا. تو میں نے انہیں ہیئر آفٹر کا کہا تھا. میں نے کہا ہیئر آفٹر کے متعلق کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں اسٹریٹ اوے سمجھ لینی چاہیے. نمبر 1, وہاں پہ جینڈر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ جینڈر کا تعلق پروکریشن کے ساتھ ہے, وہی تولید کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, تو قرآن نے کہا وہاں ڈیتھ نہیں ہوگی, اس لیے یہ باڈی بھی نہیں ہوگی. 2 ہو گئی. تیسرا یہ ہے کہ وہ سیلف کی دنیا ہوگی. سیلف کو ایک وہیکل چاہیے, وہ وہیکل ہمیں وہاں پہ ملے گی, ایک نئی قسم کی انٹرپریٹیشن, کیونکہ سیلف کو انٹلیکٹ چاہیے نا, ہائی لیول کا انٹلیکٹ چاہیے. نیکسٹ میں نے کہا وہاں ڈیتھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ نان فزیکل ہے. نیکسٹ یہ ہے, میں نے انہیں کہا تھا کہ کیا نام ہے, وہاں پہ فردر کریٹو ایکٹیویٹی ہوگی, کیونکہ سیلف جو ہے وہ اس کی ان بلٹ ڈیزائر ہوتی ہے ٹو کریٹ. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ ہے, وہاں پہ جو آپ ڈیزائر کرو گے, وش کرو گے, وہ آپ کو ملے گی. اور اس میں مور بھی ہے. اس سے آپ دیکھیں ایک اور پوائنٹ قرآن نے بیوٹیفل دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ جب آپ قرآن کی طرف آتے ہو تو آپ کی ڈیزائرز کی ایک تو نیچر بدل جاتی ہے. نمبر 1 دیکھیں نا, آپ کی میری ابھی ڈیزائر ہے دین کے نظام کی. ابھی مجھے آ کے کہے کہ تم دین کے نظام کی مدد چھوڑ دو, میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں ایک پوائنٹ میں میں سینسیٹیو کی جو بات کر رہے ہیں, جب آپ قرآن سے ریفرنسز دیں گے, قرآن سے ایکسپلین کریں گے, یہ کوئی آپ کا تھوڑی اوپینین ہے, تو قرآن بتا رہا ہے. اس میں قرآن کی روشنی میں کچھ چیزیں ہیں. آپ نے سنا ہوگا ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کی بات, انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو آرگومنٹ. ڈیڈکٹیو آرگومنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ A is equal to B and B is equal to C, therefore A is equal to C. ٹھیک ہے جی. انڈکٹیو آرگومنٹ یہ ہے کہ بہت سارا رولا ہے, اس کے اندر سے آپ ایک کنکلوژن نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈکٹیو آرگومنٹ میں یہ ہوتا ہے, اس میں اس طرح پریسائز نہیں ہوتا ہے ABC یا اس کی بات نہیں ہوتی. وہ آپ کی ایک اپنی ایک انٹلیکچوئل ابیلٹی ہوتی ہے جس میں سے آپ وہ چیز کو نکالتے ہو. یہاں پہ پھر میرے ساتھ ایک سوال ہوا اینڈ کے اوپر, انہوں نے کہا جی آپ نے کہا وہاں جینڈر نہیں ہوگی, تو آپ کس بیسس پہ کہتے ہو. بڑا ویلڈ سوال تھا ان کا. تو میں نے انہیں کہا 2 پوائنٹس دیے. میں نے کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ وہاں پروکریشن نہیں ہوگی, کیونکہ سیلف کے لیول پہ یہاں بھی پروکریشن نہیں ہے. آپ کا جو سیلف اس وقت بن گیا ہوا ہے
اس سیلف آج آپ کے بچے ہوں تو یہ سیلف آپ ان کو دے ہی نہیں سکتے. حامد میاں صاحب نے بھی یہی کہا تھا نا, غلامی ولد غلامی اولاد میں یہی آ گیا نا کہ اللہ کی ذات تو پیور سیلف ہے, انفینٹ سیلف ہے وہ. تو وہ پروکریشن سیلف کے ساتھ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, یہ تو ایک فزیکل سیلف کی وہ ہے بات. نمبر 1. نمبر 2, میں نے کہا کہ میں نے یہ آپ کو 35-40 منٹس کا ایک لیکچر دیا ہے, ٹاک دی ہے. آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے ایز اے وومن سوچ رہے تھے, ایز اے مین سوچ رہے تھے؟ تو پورا حال جو ہے اس میں we had about 100 people, they burst out laughing and clapped them. میں نے کہا آپ جب انٹلیکچوئل لیول کی بات ہو رہی ہوتی ہے آپ باڈی کا تو سوچتے ہی نہیں ہو. ابھی آپ کی میری ڈسکشن ہو رہی ہے تو ایز اے مین تو ہو ہی نہیں رہی. ہم سیلف کے لیول پہ فلی انگروسڈ ہیں, ایسی ہے نا. بالکل. سو مچ سو کہ آپ اگر ٹوائلٹ جانا وہ بھی بھول جاتے ہیں. میں بھی یہ زوم کی جب میٹنگ کرتا ہوں, کئی دفعہ 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے, 71 ایئرز اولڈ مین, میں نہیں جاتا ٹوائلٹ میں, لنچ بھی بھول جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سیلف جو ہے وہ فلی انگروسڈ ہے in a very higher objective of life. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے اس میں ہیئر آفٹر کی بات. اچھا ابھی نیکسٹ آپ یہ کہیں گے کہ ہیئر آفٹر کا پروف کدھر ہے؟ ہیئر آفٹر کا سرفراز بھائی پروف جو ہے وہ ود ان آر سیلف کنسیلڈ ہے, امپلائڈ ہے. آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو, یاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس کی 4th آیت میں کیا کہتا ہے, وبالآخرات ہم یوقنون, کہ جب آپ اس راستے پہ چلو گے تو یہ راستے کی جو بیوٹی ہے, ڈائریکشن ہے, کیونکہ لائف تو ایک راستہ ہے نا, اگلی لائف بھی تو راستہ ہے. صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اینڈ نہیں ہونا, اور اینڈ سے ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ چاہیں گے کہ یہ راستہ اینڈ ہو, ہم نہیں چاہتے کہ یہ راستہ اینڈ ہو. اس کی تو بیوٹی یہ ہے کہ اس کو کبھی اینڈ ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ کانشیسنیس جو ہے, دیکھیں آپ اور میں ابھی ہم نے یہ سارا کچھ ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ بڑی ہائر کانشیسنیس لیول پہ کر رہے ہیں نا, وہ ایکسپینڈڈ کانشیسنیس پہ کر رہے ہیں. وہ جو ایکسپینڈڈ کانشیسنیس ہے جس کی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے, وہ انٹلیکٹ کو یوز کر کے اپنی جو ایلیویشن ہے, لافٹینس ہے, ایمیننس ہے, اس کو بڑھا رہا ہے. کیونکہ دین کو اسٹیبلش ہی انہوں نے کرنا ہے جن کی کانشیسنیس زمین و آسمان پہ پھیلی ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. I agree with you. اور اس کی جو پلیئر ہے اس پہ کیا ویلیو لگائیں گے آپ اور میں؟ نہیں لگا سکتے, نہیں. وہ تو دیکھیں نا, اور یہ ہے کریشن کا اس کا پرپز. آپ اور میں بڑے ہائی, ایکسٹریملی ہائی کانشیسنیس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جس کی لمٹ کوئی نہیں ہے. یہ بڑی ایکسیپشنل کریشن ہے اللہ کی. آپ کو میں ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں, اس کے بعد we can call it a day. اس میں آپ دیکھیں کہ جو اگر آپ اور میں نہ ہوتے, انسان کوئی نہ ہوتا اس دنیا میں, یہ یونیورس اسی طرح ہوتا, بھیڑیں بکریاں چل رہی ہوتی, مسکیٹوز چل رہے ہوتے, مکھیاں چل رہی ہوتی, پوری دنیا گھوم رہی ہوتی. یہ تو اللہ کی ذات نے خود کریٹ کی ہوئی ہے. سو ہی نوز کے کریشن میں کیا ہو رہا ہے, ایسی ہے نا. بالکل. تو اس کریشن میں پھر اللہ کا کیا کمال تھا؟ ویری انٹرسٹنگ. He created it, he is watching it. یہ چیز آپ نے, یہ چیز آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کیا سوچا. اس نے کہا کہ یہ کریشن کوئی کریشن نہیں ہے, کریشن یہ ہوگی کہ یہ سارا میسو یونیورس جس کی لمٹ کوئی نہیں ابھی پتا ہمیں آپ کو, یہ میں کریٹ کروں گا. اس میں ایک اعجاز رسول ہوگا, ایک سرفراز کرنی ہوگا, کوئی آپ کہہ لیں 1 2 3 کہہ لیں, رسول اللہ کہہ لیں, کوئی انسان ہوں گے, وہ اس کو میننگ دیں گے. اس کو میں چوائس دوں گا, ان کو میں انٹینٹ دوں گا, ان کو میں سارے ٹول دوں گا, ان کو میں گائیڈنس دوں گا, ان کو میں کہوں گا اپنی دنیا خود کریٹ کرو, باہر کے بھی اور اپنے اندر بھی. وہ لائف کریٹ کرو. اور پورے قرآن میں سرفراز بھائی آپ مجھے بتائیں کہیں اللہ نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کل آپ کیا کریں گے؟ کہیں نہیں کہا. کہیں نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ جہاں 2 بندے ہوں گے تیسرا میں ہوں گا, جہاں 3 ہوں گے چوتھا میں ہوں گا, جہاں 4 ہوں گے 5واں میں ہوں گا. ہوا معکم اینما کنتم. حضرت موسیٰ کو جب اس نے فرعون کے پاس بھیجا تھا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. یہی کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ فرعون تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا, یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ فرعون کو ہم قوت جو ہے اس کی چوائس کی وہ لے لیں گے, یہ بھی نہیں کہا.
یہ بھی نہیں کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ بات کرو اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر امپلائڈ تھا حضرت موسیٰ کو کہ تم میرے بندے ہو، میرا کام کر رہے ہو، تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اگر تمہیں نقصان پہنچ گیا تو میں کسی کا سن رہا تھا، وہ سائنٹسٹ کا کل، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ صرف ارتھ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس پہ رکھا ہوا، باقی جو سب چیزیں ہیں نا، آپ چاند پہ چلے جائیں وہ ہمیشہ کالی کی کالی رات ہوتی ہے وہاں، اور سورج پہ جل رہا ہے وہ جلتا رہے. اللہ نے ارتھ کو اتنا خوبصورت، اور صرف آپ کی جو بات ہے وہ 100% لوگوں کو جو ہیومنس کو کریٹ کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ بھائی وہ اس کو میننگ فل وے میں لیں اور اس پہ صحیح چیزیں کریں اور دیکھیں اور اپریشیٹ کریں. کیا زبردست، ورنہ تو وہ خود بنا کے کیا دیکھتا ہوں. جیسے میں نے گھر میں ٹی وی ہے، میں ٹی وی دیکھتا رہتا ہوں، ٹی وی مجھے دیکھتا ہے، تو مجھے فرق ہاؤ یو گونا فیل میں نے اور آپ نے انٹریکٹ کیا ایمان کے لیول پہ، رائٹ، تو یہ میننگ دے رہا ہے نا کریشن کو. اور کرنا کیا ہے، نہ تو آپ کے دیکھنا آپ کی ضروریات زندگی امریکہ میں ٹھیک ٹھاک پوری ہو رہی ہیں، بالکل میری صحیح ہے. ضروریات زندگی ٹھیک ٹھاک پوری ہو رہی ہیں. تو کن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ان کی ضروریات زندگی کی جن کے پاس وہی آئی ہے جو میرے پاس ہے، آپ کے پاس اور ان کے پاس ہے. I think this is a very, very good point. I think we should talk about this tomorrow, inshallah. I think you should highlight this so people understand how important. یہ میں آپ کو وہ جو تھنک ٹینک والا آپ کو میں بھیج دیتا ہوں، وہ جو ہے ڈاکومنٹ میں نے تیار کیا ہے، وہ آپ پڑھیں، اور ممبرشپ والا بھی وہ دیکھ لیں. اور seeing your enthusiasm and your keenness، آپ دونوں ہم بھائی اور بھی جو مل جائیں گے ہم، let's take it to a very high level of understanding. اس میں کام بہت چاہیے پہلے. اس کی وجہ یہ ہے سرفراز بھائی کہ اس میں ہم کہہ تو دیتے ہیں جی دین کا نظام بڑا آسان ہے، پاور لے لو، کر نہیں سکتے. اس میں لا اکراہ فی الدین ہے. اس کے اندر دل جوڑیں گے، اللہ فبینا قلوبکم. آپ دیکھیں اس کے اندر قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارے دل نہیں جڑیں گے unless کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے. وہ جو دل جڑنا ہے، وہ جو لو اینڈ افیکشن ہے، جو آپ میں نے آج ڈالا نا پرویز صاحب کا، اس نے وہ کہہ رہا باتیں آپ کے درمیان جو پیدا ہوگی، جو بھی شاید لیس ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ہے بیوٹی لائف کی.